والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مہینے کی آخری نشست ہے اور آخری نشست میں کوئی موضوع یا کچھ مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ میں آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے پاکی صفائی سے متعلق، چونکہ بہت سارے حضرات بنیادی اور بیسک مسائل میں ابھی تک ناواقف ہیں یا اس سلسلے میں ان کے پاس صحیح رہنمائی نہیں ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ایک بات بار بار گزارش کرتا ہوں جہاں بھی موقع ملتا ہے، موجودہ جو دور ہے یہ ہر چیز میں امت بلکہ تمام انسان، جس میں پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے، کوئی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، اپڈیٹ رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں کافی اپڈیٹ ہے، اس لیے اپڈیٹ ہیں کہ ہر وقت آدمی کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، کراتے رہتے ہیں فونوں کو، جس میں سے بہت سی چیزوں کا ان کو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا، ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی اپڈیٹ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اپڈیٹ نہیں رہیں گے تو لوگ ہمیں کم علم یا جاہل سمجھیں گے۔ جب ہر چیز میں آدمی اپڈیٹ ہے، جس کی ضرورت اسے بعض مرتبہ بلکہ پوری مرتبہ نہ دنیاوی اعتبار سے کام آتی ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کام آتی ہے، تو ایک ایسی چیز جس کے اپڈیٹ ہونے سے اس کا دنیا اور آخرت دونوں کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، کیوں اپڈیٹ نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کے فون میں کیلکولیٹر ہے، حساب کتاب ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ زندگی میں کبھی انہوں نے اسے کھول کر اس میں کوئی حساب کتاب نہیں کیا، لیکن رکھیں کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی۔ تو دین کے مسائل میں لوگ اپڈیٹ ہونا پسند نہیں کر رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے دین کو ہلکا لینا، دین کو بہت ہی کوئی معمولی چیز سمجھ کر رکھے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ہم کچھ بھی کریں گے اللہ معاف کرے۔ ارے بھئی، جہاں اللہ غفور الرحیم کی صفات ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، اور بھی صفات ہیں، سخت پکڑ کرنے والے، جلدی پکڑ کرنے والے، یہ بھی تو صفات ہیں۔ ان کے بارے میں، ان صفات کو بھی جاننا چاہیے، تو دین کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ پاکی صفائی کا مسئلہ اہم ہے۔ پاکی صفائی میں دو طرح کی پاکی صفائی ہے، ایک معنوی پاکی صفائی ہے اور ایک ظاہری پاکی صفائی ہے۔ معنوی پاکی صفائی یا روحانی پاکی صفائی، اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل و دماغ سے ہے۔ روحانی اور معنوی پاکی یہ ہے کہ آدمی شرک سے پاک رہے، بدعات سے پاک رہے، کبر سے پاک رہے، اور جو ہے عجب سے پاک رہے،
حسد سے پاک رہے، کینے سے پاک رہے، اور دوسروں کے سلسلے میں استہزاء، مذاق ہے، دوسروں کو مذاق کرنا یا دوسروں کو کمتر سمجھنا کسی بھی اعتبار سے، یہ سب معنوی چیز ہے، اس کا ڈائریکٹ روح سے تعلق ہے۔ اس کی پاکی صفائی بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع یہ پاکی صفائی نہیں ہے، ظاہری پاکی صفائی۔ ظاہری پاکی صفائی کے سلسلے میں چونکہ شہروں میں جگہ کی قلت ہے، اور اسی طریقے پر لوگوں کے پاس وقت میں بے برکتی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو اس لیے پاکی صفائی میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس کی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکی صفائی کا عام طور پر جو لوگ مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی روزانہ غسل کرے اور پاک صاف کپڑے پہنے، یہ بھی پاکی صفائی کا حصہ ہے، لیکن شریعت میں کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی گئی، اور جن چیزوں کی مسائل کو تفصیل سے شریعت نے بیان کیا، اس چیز کی طرف توجہ دینا۔ حدیث میں ہے کہ نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور حدیث میں ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس طرح کے پاکی صفائی سے متعلق احادیث ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بعض چیزیں اس درجے میں ناپاک نہیں ہیں جس درجے میں شریعت میں ناپاک۔ ایک چیز ایک جگہ اس درجے کی نہیں ہے جہاں دوسری چیز وہ دوسرے درجے کی۔ مثلا عرب ملکوں میں کوئی کسی کے پاس مہمان جائے تو اسے کوئی آدمی ٹھنڈا پلائے تو وہ کوئی بڑھیا مہمان نوازی نہیں شمار کی جاتی، اس لیے کہ ٹھنڈا وہاں عام ہے، تو وہاں کوئی آدمی اہتمام سے انہیں چائے کافی پلاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم گئے تھے، ہماری مہمان نوازی۔ لیکن ہمارے ملک میں کسی آدمی کے پاس جائے، وہ چائے پلائے تو وہ بڑھیا مہمان نوازی نہیں، بلکہ ہمارے ملک میں ٹھنڈے کا رواج کم ہے اور ٹھنڈا مہنگا ہے، چائے سستی ہے، تو کوئی آدمی ٹھنڈا پلائے، چائے کچھ بھی پلائے، کوکو کولا پلائے یا کوئی سی بھی چیز پلائے تو وہ مہمان نوازی بڑھیا سمجھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ظاہری اعتبار سے بہت سارے حضرات بہت ساری چیزوں کی پاکی صفائی میں اس درجے شدت نہیں برتتے جس درجے میں شریعت چاہتی ہے کہ برتی جائے۔ اب آئیے پاکی صفائی سے جڑا ہوا ایک عام مسئلہ، بیسک مسئلہ جو عام ہے اس کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آج موجودہ زمانے میں شہروں کی بلکہ گاؤں دیہاتوں میں بھی میں نے دیکھا، شہروں کی لائف میں ویسٹرن ٹوائلٹ عام ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے بھی، میں انڈین حج مشن میں مکے میں رہتا تھا، حاجی ہنگامہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں جو کمرہ ملا ہے اس کمرے سے جڑا ہوا جو بیت الخلاء ہے اس میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہے، ہمیں ویسٹرن ٹوائلٹ نہیں چاہیے، یا تو ٹوائلٹ بدلو یا ہمارا روم بدلو، بلڈنگ بدلو۔ آج 20 سال کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی انڈین ٹوائلٹ ہو تو کہتا ہے نہیں بھئی ہمیں ویسٹرن ٹوائلٹ والے جو ہے کمرے چاہیے، صحت سے جڑے ہوئے جو بھی مسئلہ۔ تو اب ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال پہلے کی طرح نہیں رہا، جسے کراہت سمجھی جاتی تھی، جسے ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ اب ہر آدمی ویسٹرن ٹوائلٹ کا عادی ہو گیا ہے۔ اگر عادی نہیں ہے تو اسے اس درجے میں برا یا ناپاک یا اسے کراہت نہیں ہوتی۔ اب جب گھروں میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہے، اور اگر ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ ایک ہوتا ہے، اگر دو ہے تو دونوں بھی ویسٹرن ٹوائلٹ ہیں،
تو اب ویسٹرن ٹوائلٹ میں پاکی صفائی سے جڑے ہوئے مسئلے ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے شریعت کی نظر میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت سخت درجے میں ناپاک ہیں، اس میں پیشاب ہے، بیت الخلاء ہے، اور اسی طرح شراب ہے، منی ہے، یہ چیزیں انتہائی درجے ناپاک کہلاتی ہیں۔ اب ایک آدمی ویسٹرن ٹوائلٹ میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ پاکی صفائی کے سلسلے میں احتیاط کرے، پیشاب کے قطرات اس کے اوپر آنے نہ پائے۔ اگر پیشاب کے قطرات اس کے اوپر ریٹرن کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ چھینٹے کے بجائے زیادہ پیمانے پہ ریٹرن کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مساجد کے بیت الخلاء اور پیشاب خانے ایسے رہتے ہیں کہ بالکل پیشاب خانے کے پاس بیٹھنے کے لیے اونچی چیز نہیں رہتی، نیچی رہتی ہے، اور ٹائلز کے بنے ہوئے وہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ تو آدمی پیشاب کرتا ہے تو بہت بعض مرتبہ شدت سے واپس آتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں احتیاط کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم آتے ہیں گھروں میں، ویسٹرن ٹوائلٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے سب سے پہلے ویسٹرن ٹوائلٹ میں اس کی پاکی صفائی یا اسے پہلے سے فلش کیا ہے یا نہیں وہ دیکھ لیجئے، اور جس جگہ آپ بیٹھ رہے ہیں، جس پر بیٹھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ اچھی طرح تسلی کر لیجئے کہ پانی ڈالا گیا ہے یا نہیں، ایک دو مرتبہ، کیونکہ بہت سے چھوٹے گھروں میں بچے بھی رہتے ہیں، وہ جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کر کے آ جاتے ہیں۔ اب پیشاب جو ہے جس کے اوپر آپ بیٹھ رہے ہیں اس پہ بھی خطرے اگر پڑے ہوئے ہوں، اور بچوں کے بڑے کے پیشاب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھیے۔ شریعت میں جو بچہ یا بچی صرف ماں کے دودھ پر ہے، کوئی خارجی اور ایکسٹرا چیز باہر سے نہیں کھلائی جا رہی ہے، تو ان کے پیشاب میں تھوڑا سا تخفیف ہے۔ اگر 1 سال ہی کا بچہ ہے لیکن ماں کے دودھ کے علاوہ باہر کا بھی دودھ ہے، پاؤڈر کا بھی دودھ ہے، اور اس کے علاوہ آج کل دنیا بھر کی جو چیزیں آ گئی ہیں جنہیں دودھ میں پانی میں ڈال کر بچوں کو کھلایا جاتا ہے یا اڈلی کھلا رہے ہیں، اب اگر بچہ یا بچی چاہے وہ 1 سال کے ہوں، 1.5 سال کے ہوں، باہر کی ماں کے دودھ کے علاوہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اب ان کا پیشاب بھی اسی درجے ناپاک ہے جس درجے عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دیے تو اس طرح کر لو، تھوڑا سا پانی مار لو۔ کس نے بولا؟ نہیں ہم نے سنا۔ بھئی کہاں سنا؟ کہاں کس پارک کے پاس آپ نے کھڑے ہو کر سنا؟ کس جگہ کسی نے آپ کو آ کر کان میں بتایا؟ دوسری معمولی چیز بھی آپ پوچھیں گے، یہاں سے کہیں جانا ہے، مجسٹک کو جانا ہے، تو آپ 3 آدمیوں سے مشورہ کریں گے کہ بھئی میں وہاں جانا ہے، جلدی میں جانا ہے، میٹرو میں جاؤں، اس کار میں جاؤں، آٹو میں جاؤں، 2 ویلر میں جاؤں، بس میں جاؤں یا بھاگ کر جاؤں۔ چھوٹی سی چیز کے بارے میں آپ 3 بار آدمیوں سے مشورہ کریں، لیکن شریعت کے معاملے میں آپ نے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے۔ کہاں سنا نہیں معلوم آپ کو۔ تو چھوٹے بچے کا پیشاب جو ماں کے دودھ کے علاوہ چیز کھا رہا ہے، چاہے دودھ کی شکل میں ہو کوئی اور شکل میں ہو، اس کے پیشاب کا حکم بھی شریعت میں وہ بھی ناپاک ہی ہے۔ تو اب ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو جس جگہ آپ اس پر بیٹھ رہے ہیں اس پر بھی پانی وغیرہ اچھی طرح ڈال کر بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے بیت الخلاء، گھروں کی جگہ شہروں میں بہت چھوٹی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اٹھتا بھی ہے تو جو ہے تھوڑا سا موٹا بھی ہے تو وہ نارمل ٹوائلٹ میں وہ جا نہیں سکتا۔ اب پتہ چلا کہ
छींटे उड़ गई या ये उड़ गई, आदमी उठा और फ़ौरन पहन लिया कपड़े, तो हम नापाकी रहेंगे। इसलिए आदमी फारिग होने के बाद अच्छी तरह पाक साफ़ी इख्तियार करे, और अगर शक है कि भी यहाँ भी पेशाब बैठते हुए उड़ गया होगा या लग गया होगा, तो अटैच बाथरूम है, आदमी 2 जग पानी यहाँ से नीचे तक डाल ले, 2-3 जग पानी या इससे यहाँ से यहाँ तक डाल ले। उसके बाद जो है बैतुल खला अगर आदमी घर में गया है तो तसल्ली के कपड़े लुंगी वगैरह ही पहन कर गया होगा या ये, तो उसके बाद कपड़ों का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को पेशाब के क़तरों का मसला है, उन आदमियों को चाहिए कि वो इस्तिंजा और बैतुल खला के फ़ौरन बाद वज़ू ना करें। हदीस में और फ़िक़ा की किताबों में एक लफ्ज़ आता है इस्तिब्रा, यानी आदमी को पेशाब के क़तरात को मुकम्मल तौर पर उससे तशफ़ी होना चाहिए। मौजूदा ज़माने में ये बीमारी बहुत आम हो गई है, उसकी वजह इंतहाई टाइट कपड़े पहनना और ख़ास तौर पर जो बाइक चलाने के हैं जिसमें बैठने का जो तरीक़ा है, सामने टैंक है पेट्रोल की और जो सीट है और उसमें जो बैठकर चलाने की वजह से बहुत कम उम्र में नौजवानों को भी पेशाब के क़तरात का मसला है। इसलिए आदमी तसल्ली करे, 2-4 मिनट रुके, उठे, बैठे, उसके बाद वज़ू करे। अगर नहीं, इस्तिंजे के फ़ौरन बाद आदमी वज़ू करता है तो एक आध ख़तरा निकल जाता है और इसे पता भी नहीं चलता और ये समझता है कि मैं बावज़ू हूँ, आकर नमाज़ पढ़ रहा है। और हदीस में है कि ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूर, बग़ैर पाकी के नमाज नहीं। ये क़तरा भी निकले वो नापाकी है, वो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ है। दूसरी बात, जो चप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट में जाने के लिए, उसमें भी तसल्ली कर लें कि भाई वो भी कहीं उस पर भी पेशाब पड़ा हुआ है तो वापसी में उसे भी पानी डालें और पैरों पे भी अच्छी तरह पानी डालकर आएँ। अगर वज़ू नहीं कर रहे, वज़ू कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। दूसरा मसला पाकी से मुताल्लिक़ ये है कि अटैच बाथरूम है तो उसमें वज़ू करना कैसा दुरुस्त है। अब ये उमूम बलवा है। अब पहले की तरह बहुत कम घरों में ऐसा मिलेगा कि बैतुल खला अलग है, हमाम अलग है, बल्कि अब दोनों भी हैं। तो वहाँ पर आदमी वज़ू इस तरफ करे जहाँ बैतुल खला का इलाका ना हो, इस तरफ। अब आदमी पूछते हैं कि दुआएं पढ़ने का क्या मसला है, चूँकि वज़ू से पहले दुआ बिस्मिल्लाह कम अज़ कम पढ़ना है, वज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का तो इतना तो हदीस से साबित है। तो ऐसी दुआएं जो अटैच बाथरूम वगैरह हैं, आदमी ज़ोर ज़ोर से ना पढ़े, आहिस्ता पढ़ ले, दाखिल होने से पहले पढ़ ले, बाहर निकल कर पढ़। अब बाहर निकलने के बाद हमाम से या अटैच बाथरूम से बाहर मैट रखी हुई रहती है या जो भी चीज़ पैर पोंछने की रखी हुई, मैं समझता हूँ कि घरों में हर एक, जिन घरों में बच्चे रहते हैं, ये एहतियात नहीं हो पाती। बहुत सी मर्तबा उसमें पेशाब के क़तरात पैर को लगे हुए हैं, बच्चे फ़ौरन निकले आए, पैर पोंछ लेकर आ गए। अब आप कच्चा पैर लाकर उस पर पोंछेंगे तो असर आ जाए। तो जहाँ एहतियात नहीं है घरों में, उनको चाहिए कि ऐसे लोग बाहर आकर या मस्जिद को आने के बाद एक मर्तबा एहतियातन पैर धो लें या बाहर के हिस्से में आकर पैर धो लें, या नहीं तो जो पैर पोंछने की म्याट है उस पर खुसूसी तवज्जो रखें। बच्चों को समझाएं कि पेशाब इंतहाई नापाक शरीयत के नज़दीक चीज़ है, और जिस चीज़ को शरीयत नापाक कहती है, यकीनन मेडिकली एतबार से भी वो चीज़ इंतहाई नुकसानदेह होती है। ये तो ये मसला हुआ
کہ گھروں سے احتیاط کریں، گھر سے وضو کر کے نکلیں تو ان چیزوں کا پاس کو لحاظ رکھا کریں۔ دوسرا، جو حضرات مسجد میں نماز کے لیے آئے، استنجے کی ضرورت پڑی، جا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ ٹائٹ پینٹ وغیرہ پہنے ہیں جس میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آج کل نئے نئے ڈیزائن کے پینٹ آ رہے ہیں، پینسل نام کی بھی ایک پینٹ چل رہی ہے کہ جس میں آدمی کو بالکل اس کے ماپ سے سیا گیا ہے، تو ایسے کپڑوں میں استنجا کرنے والے بہت شدید طور پر چاہے جماعت کھڑی ہو کر 2 رکعت نکل جائیں، اچھی طرح تسلی کر کے نماز کو آئیں۔ اور موجودہ زمانے میں چونکہ مسجدوں میں اینٹ رکھنے کا، مٹی کے ڈیلے رکھنے کا شہروں میں رواج ختم ہو چکا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، یہ آیت قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں جو علاقہ مسجد قبا کا ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بہت زیادہ پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو قبا کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا بہت سختی سے یہ اصول ہے کہ ہم استنجے کو جانے کے بعد پہلے مٹی کا ڈیلا لیتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے مکمل صحت یابی ہوتی ہے۔ اور اب شہروں کے اندر اینٹوں کا، کچی اینٹوں کا تو رواج نہیں ہے، بالکل رواج نہیں ہے، تو چاہیے آدمی کو موٹا ٹیشو پیپر اس کی جگہ میں جو آ گیا ہے، ایک تو نارمل ٹیشو ہے، اور ایک میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، پھر کبھی مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی، ایک صاحب کے گھر میں دیکھا تھا، جو ماچس کا ڈبہ ہوتا ہے اس سائز میں، ہر ڈبے میں 5 موٹے موٹے جیسے اتنا تھکنس پیپر کا جذب کرنے والا۔ انہوں نے کہا حضرت آج کل گھر میں اینٹا استعمال کرے تو گھراں والے چیخا مارتی، اس سے اب یہ آئیے ہمیں یہ استعمال کریں، اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جن کو مسئلہ ہے وہ چاہیے کہ وہ یا نہیں تو ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ ویسے کاغذ بڑی محترم چیز ہے، یہ بھی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کاغذ کا استعمال استنجے کو کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ کاغذ جو ہے آلات علم میں سے ہے، علم کے استعمال والی چیزوں میں سے ہے۔ تو فقہا نے یہ جواب لکھا ہے، یہ کاغذ جو ٹیشو وغیرہ ہے یہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اسی استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آدمی نمازی حضرات نماز کے علاوہ بھی اوقات میں نماز کو نہیں بھی کسی وجہ سے آ رہے ہیں تو بھی استنجے سے پاکی صفائی کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ کی اونٹنی بدکنے لگی ایک جگہ پر، تو آپ نے فرمایا یہاں قریب میں قبرستان ہے، اس قبرستان میں 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک آدمی کو اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی عادت چغلی کی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور دوسرے آدمی کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جیسے آفسوں میں ہے یا کسی بس اسٹاپ میں کہیں آپ اترے، وہاں بیت الخلا نہیں ہے اور وہ اسی طرح کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر ضرورت کی وجہ سے پیشاب کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں وہ ایسا بنایا ہوا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کریں گے تو آزو بازو والوں سے جو ہے آپ کو خطرہ رہے، اور پیشاب جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں نکلے گا تو وہ نظام پہ خلل پڑے گا۔ تو شدید ضرورت ایسی جہاں پیش آ جائے تو وہاں پر فقہاء کرام نے حدیث کی روح سے
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ دراصل اللہ کے نبی نے آنے والی امت کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے، احوال کے لیے جو چیزیں پیش آ سکتی تھی اس کے لیے حدیث میں ذکر ہے۔ اتا سباتۃ قوم فبالا فقام و بالا، ایک کوڑی کے پاس آئے، چونکہ وہاں گندگی تھی، فقہاء کرام نے اس کی تعویلات لکھی، تو بہرحال اجازت ہے ایسی جگہ کرنا، استنجا کی اجازت ہے۔ حضرات، پیشاب کے بعد بعض مرتبہ گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیشاب کے بعد ایک سفید چیز نکل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ودی، عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ودی۔ یہ نکل جانے سے بہت سے حضرات سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب میرا غسل چلا گیا، غسل پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیشاب کے بعد جو چیز سفید نکل رہی ہے، گاڑی چیز نکل گئی پیشاب کی راہ سے، اسے ودی کہتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ نوجوانوں کو یہ مسئلہ بار بار پیش آتا ہے، یا کسی آدمی کے جسم میں گرمی ہے یا بیماری ہے تو ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، وہ چیز نکل جاتی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب تو نماز کیسے پڑھیں، اب تو غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل نہیں ہے اس کے لیے، وہ وضو کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا، اللہ نہ کرے کوئی گندے خیالات آ گئے، گندے خیالات آنے کی وجہ سے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، یعنی ہلکی سی چیز نکل جاتی ہے جس کے بعد شہوت نہیں ہے، شہوت سے نہیں، ایسے ہی نکل گئی، اسے مزی کہتے ہیں، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے بھی صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے۔ لیکن وہ چیز ناپاک ہے، آدمی جو ہے اتنے کپڑے کو دھو لے، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو پاکی صفائی سے متعلق اتنی چیزیں ہوئی۔ گزشتہ مجلس میں ایک مسئلہ ہمارے بشر صاحب نے پوچھا تھا کہ بھئی کئی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو وہ مسئلے کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پاکی صفائی سے متعلق اور مسائل۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ایک آدمی آتا ہے جماعت کھڑنے کے بعد، تو اب وہ فرض نماز میں داخل ہو یا سنت پڑھے۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہے بڑا حساس، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک آدمی ہے، کبھی کبھار مہینے میں 2 مہینے میں ایسی صورتحال پیش ہو جاتی ہے کہ وہ ذرا آتے آتے دیر ہو جاتی ہے، تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پہلی رکعت شروع ہو گئی، وقت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، اس لیے کہ اب تو ہر جگہ مسجدوں میں، ہاتھوں میں، سب کے پاس گھڑیاں ہیں۔ وہ زمانہ گیا 1965 کا کہ جس کے گھر میں ایک گھڑیال ہوتی تھی ماسٹر کانٹوں کی، وہ اس گاؤں کا سب سے مالدار آدمی شمار ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن میں 80s سے پہلے کے زمانے میں 70s میں ایک بچہ ذہین ہے معلوم کرنے کے لیے، بڑے لوگ کہتے کہ بیٹا ٹائم دیکھ کر بتاؤ، اس طرح کی گھڑیالیں ہوتی تھی، ایک نیچے اس میں ہلتے بھی رہتا تھا اور چابی دینا پڑتا تھا 8 دن میں ایک مرتبہ، تو ڈیجیٹل گھڑیاں نہیں تھی، تو اگر کوئی بچہ ٹائم دیکھ کر بتا دیتا تو سمجھتے کہ بھئی آپ کا بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، اسے تو ٹائم دیکھنا آ گیا۔ ہر گھر میں گھڑیال تک نہیں ہوتی تھی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کئی لوگ آ کر پوچھتے امی پوچھ رہی ٹائم کہتا ہوا، تو ہم سے بولے تو وہاں جاتے جاتے بھول جاتے تھے بچے۔ تو اس زمانے میں ٹائم بتانے کا طریقہ تھا جا کر بول دو چھوٹا کاٹا 9 پو ہے، بڑا کاٹا 11 پو ہے۔ میں اپنے بچپن کا اپنے شہر کی بات سنا رہا ہوں، تو کہہ دیتے تھے کہ بھئی چھوٹا کاٹا 9 پو ہے، نہیں تو 8 بھی 9 کے بیچ میں ہے، اور بڑا کاٹا 6 پو ہے، تو ٹائم سمجھ۔ تو آپ آئے مسجد میں تو دیکھا کہ پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے، ابھی شروع ہو چکی ہے،
اور آپ فجر کے بعد آپ کو اشراق تک بیٹھنے کا معمول ہے. آپ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں اشراق تک، چاہے قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یا دوسرے حلقوں میں، یا نہیں تو یہاں سے مسجد سے نکل کے فجر کے بعد جا کر گھر میں تھوڑی دیر تلاوت کرتے ہیں. یہ سب اگر آپ کا معمول ہے پابندی سے، تو آپ فوراً آ کر جماعت میں شریک ہو جائیے. آپ کیا کیجئے؟ آ کر جماعت میں شریک ہو جائے. پہلی ہی رکعت ہے، جماعت میں شریک ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. پھر فجر کے بعد دعا وغیرہ ہوگی، تعلیم ہوگی. تعلیم کے بعد آپ مسجد ہی میں بیٹھے ہیں ذکر کرتے ہوئے، یا گھر جا رہے ہیں، 12-14 منٹ کے بعد سورج نکل جاتا ہے. ہر مسجد میں فجر کی نماز سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے رکھیں. 6:11 یا 12 کو سورج نکل رہا، 5:40 کو نماز ہو. نماز ختم ہوتے ہوتے 5:55 ہو جاتی ہے. اب بچے کتنے؟ 15 منٹ. 15 منٹ آپ تلاوت کر لیجئے، کچھ کر لیجئے. سورج نکلتا ہے 6:11 پر. مان لیجئے کل سورج نکل رہا ہے 6:11 پر، شاید 6:11 ہی ہوگا، 6:11 ہی، 6:13. اب 6:13 کو سورج نکل رہا ہے. پہلے زمانے میں سورج نکلنے کے بعد احتیاطاً 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کو بولا جاتا تھا. کیوں؟ اتنا زیادہ گھڑیوں میں فرق ہوتا تھا، اتنا فرق ہوتا تھا، 2-2، 4-4، 5-5 منٹ فرق ہوتا تھا. آج 25 سیکنڈ بھی اگر مسجد کی گھڑیاں نیچے اوپر ہو جائے تو پورے مصلی چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ اب چاہو نہ چاہو موبائلوں کی وجہ سے ٹائم بالکل پرفیکٹ ہے. بہت سے وہ 20-25 سیکنڈ. ابھی جو گھڑیالیں ہیں، یہ جو اوقات کی گھڑیالیں ہیں، ان گھڑیالوں کی ایک کمی یہ ہے کہ یہ ہر دن جو ہے 6 سے 7 سیکنڈ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہر دن 6 سے 7 سیکنڈ اکثر گھڑیالوں کی یہ مسئلہ یہ ہے، 6 سے 7 سیکنڈ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ایک دن میں سمجھیے کہ ایک ہفتے میں 1 منٹ آگے بڑھ جاتا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں پورے مصلی. 1 منٹ پہلے نماز کیوں کھڑی ہو گئی؟ اور مسجد کے گھڑیالے کی، ارے بھائی 5 منٹ پہلے آ جا مسجد میں. تول کے کام کرو گے کیا نماز کے اوقات کے لیے بھی؟ تو بہرحال اب 6:13 پر سورج نکل رہا ہے تو آپ آرام سے 6:23 پر اشراق پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ سورج کا جو نکلنے کا وقت ہے، جو نماز کراہت کا جو وقت ہے، جو سورج نکلنے کا وقت ہے، بہت سے بہت 3 اور 4 منٹ کے درمیان کا وہ وقفہ ہے، جس میں شیطان بھی سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ سورج نکلتے وقت میں نماز نہ پڑھو. تو اب آپ 6:13 کے بعد 10 منٹ اسے لگا کر 6:23 پر آرام سے اشراق پڑھ سکتے ہیں. اشراق پڑھیے اور آپ کی جو 2 رکعت سنت رہ گئی ہے فجر کی پڑھ لیجیے. اور آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد جو ہے ذکر اذکار یا مجلس یا وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ فوراً فجر کے بعد جا کر سونے کا معمول ہے. اس کے بعد بھی کوئی اٹھ کر جو ہے ظہر سے پہلے اشراق ہے یا وہ کچھ بھی پڑھنے کا معمول نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت آئے ہیں کہ ابھی ابھی جماعت کھڑی ہے تو آپ جلدی سے 2 رکعت پڑھ کر شامل ہو جائیں. اور اگر پہلی رکعت نکل چکی ہے تو بھی آپ آ کر نماز میں شامل ہو جائیں. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں. آج کل بہت سارے حضرات فجر کی نماز کو ہمیشہ پہلی رکعت ختم ہونے کے قریب آتے ہیں یا بیٹھ کر دعا کرتے رہتے ہیں. فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہ پیچھے دعاؤں میں بیٹھے. نہیں، وہ دعائیں نہیں جاتی اوپر. جماعت کھڑی ہونے کے بعد اقامت کے بعد جس حالت میں اس حالت میں چھوڑیے، فوراً نماز کو آ جائیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے حضرات فجر کی نماز میں ڈائریکٹ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. فجر کے 2 سنت سلام پھیرتے ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے
احادیث میں عمومی طور پر، بنیادی طور پر، اصولی طور پر فجر کے بعد، عصر کے بعد اور زوال کے وقت نوافل پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو ہم نوافل کہہ سکتے ہیں، سنت کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوافل میں اور لفظ سنت میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں۔ اب جو یہ حضرات فجر کے فوراً بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، ایک حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ فجر کے فوراً بعد آدمی وہ 2 پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ ایک ہے شدید ضرورت میں کسی چیز کی اجازت کا ملنا، اور ایک ہے عادت بنا لینا۔ حدیث کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں معوذتین، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنا ثابت ہے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے؟ نہیں، عمومی احادیث میں کیا ہے، آپ لمبی قرات کرتے تھے، یہ ضرورت کے لیے، مسئلے کے لیے ایک بار بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ میں نے کہا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، تو اب ثابت ہے یہ کہہ کر آپ بغیر ضرورت کے کسی بھی وجہ کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہیں گے؟ تو یہ فجر کے بعد 2 سنت پڑھنے کا سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ ایک حدیث میں ہے، اجازت ہے، لیکن اس کی عادت جو بنا لیا گیا ہے، آج کل مستقل دیکھ رہا ہوں بہت سارے حدیث جو گوگل سے اور کروم سے شریعت کو سمجھ رہے ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایسا ہے، یہاں ویسا ہے۔ ارے بھائی، بہت نازک مسئلہ ہے۔ احادیث کے ترجمے عربی سے اردو میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے ہی مسئلہ ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ گوگل اور کروم میں جو ٹرانسلیٹ کا بھی ایک یہ ہے، ان کا ترجمہ کتنا غلط رہتا ہے۔ ابھی ایک صاحب مجھے اردو یا انگریزی نہیں آتی بول کر عربی میں ایک چیز بھیجے، اس میں وہ لکھے ہیں، وہ اصل میں انگلش میں لکھے ہیں، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے جو لوگ فون کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب، تو گوگل نے اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب، صاد الف ہا با ہے، اس میں الف کو چھوڑ دیا ہے، صاحب صاد عین با۔ اب صاحب جو ہے اس کے معنی ہے مشکل کے، میں سمجھ گیا اصل میں انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب، انگریزی میں لکھا ہے، لیکن گوگل نے الف کو اڑا دیا اور عربی میں ترجمہ کیا صاد عین با۔ میں پہلی بار جب پڑھا تو میں سوچا کہ مفتی صاحب میں مشکل میں ہوں، مشکل میں کیا ہے؟ پھر آگے پیچھے دیکھا تو سمجھ میں آیا اصل میں وہ الف جانے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ اچھا، انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے کہ وہ جو کام ہے اسے شروع کر دیجئے، تو گوگل نے اس کا ترجمہ کیا ہے شروع، شین را وہ عین لکھ دیا ہے۔ ارے بھئی، عربی میں شروع کا لفظ نہیں ہے، اردو میں ہے شروع کا لفظ، تو یہ کام شروع کیجئے، عربی میں کہیں گے کہ بھئی ابدا۔ تو بہرحال، تو اس طرح کی دین کی چیزوں کو اس طرح جو سمجھ کر کام کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ سنایا آپ کو، پھر یہ بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے سورہ مدثر میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ رکھیے کا مطلب ہے کہ پہلے سے بھی کپڑے اے نبی آپ کے پاک ہیں، آگے بھی اسے اسی طرح رکھیے،
اور اگر آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا، جیسے کہ گوگل اور کروم سے عربی سیکھنے والے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، پاک رکھو، رکھو اور رکھیے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، اس کا مطلب کپڑے ناپاک ہیں، پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کو چھوڑے رکھیے، اس کا ترجمہ ہے اور بتوں کو چھوڑے رکھیے۔ چھوڑو، اگر ترجمہ کریں گے تو نعوذ باللہ یہ ہوا کہ بتوں کو پکڑ رکھا اس لیے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، رکھیے، رکھیے میں ہے پورا کمال۔ تو یہ باریکیاں ہیں، تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو فجر کی نماز کا مسئلہ وہ ہو گیا، اور کوئی مسئلہ اس طرح کا جو ضروری؟ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین وفی کل مکان۔ اللہم انصر المجاہدین والمؤمنین فی فلسطین وفی کل مکان۔ اللہم ارحم المسلمین فی فلسطین۔ اللہم اشدد وطأتک علی الیہود، اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔